حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیار شام تشریف لائے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کے حالات معلوم کر سکیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری حمص میں ہوئی تو یہاں کے لوگ آپ کو سلام کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ آپ نے دریافت فرمایا، تم نے اپنے امیر کو کیسا پایا؟ انہوں نے اس کی شکایت میں زبان کھولی اور ان کے طرز عمل کے بارے میں 4 باتیں کہیں جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گورنر اور شکایت کرنے والوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ میرے گمان کو جھوٹا نہ ہونے دے۔ مجھے اس پر بہت اعتماد تھا۔ جب یہ لوگ اور ان کا گورنر بوقت صبح میرے پاس آئے تو میں نے دریافت کیا، تمہیں اپنے گورنر سے کیا گلہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دن چڑھے تک گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اس پر میں نے پوچھا، سعید تم اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ سعید رضی اللہ عنہ چند لمحے خاموش رہے، پھر کہا، باخدا میں اس سلسلے میں کچھ کہنا ناپسند کرتا تھا، لیکن اب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ میں حقیقت حال صاف صاف بیان کروں۔ صورتحال یہ ہے کہ گھر میں میرے پاس کوئی خادم نہیں۔ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، اہل خانہ کے لیے آٹا گوندھتا ہوں، پھر تھوڑی دیر تک انتظار کرتا ہوں تاکہ آٹے میں خمیر پیدا ہو جائے، بعد ازاں ان کے لیے روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا، یہ رات کے وقت کسی کی نہیں سنتے۔ میں نے کہا، سعید رضی اللہ عنہ اس اعتراض کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ انہوں نے فرمایا، باخدا میں اس امر کا اظہار بھی ناپسند کرتا ہوں۔ مختصراً یہ عرض ہے کہ میں نے دن ان کے لیے وقف کر رکھا ہے اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، آپ کو ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ وہ بولے، مہینے میں ایک دن غفلت سے کام لیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، سعید یہ کیوں؟ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، میرے پاس نہ تو کوئی خادم ہے، نہ ان کپڑوں کے سوا میرے پاس کپڑوں کا کوئی جوڑا ہے۔ اس وقت جو کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں، مہینے میں ایک مرتبہ انہیں دھوتا ہوں، پھر منتظر رہتا ہوں کہ یہ خشک ہو جائیں۔ جب یہ خشک ہو جاتے ہیں تو میں انہیں پہن کر دن کے آخری حصے میں ان کا سامنا کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، کوئی اور شکایت؟ تو انہوں نے کہا، مجلس میں بیٹھے بیٹھے کبھی ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اہل مجلس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے پوچھا، سعید یہ کیا بات ہے؟ سعید نے کہا، میں نے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں اس وقت مشرک تھا۔ میں نے دیکھا قریش ان کی بوٹیاں کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں؟ حضرت خبیب جواب میں کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میں تو اہل و عیال میں اطمینان سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ جب بھی وہ دن مجھے یاد آتا ہے، میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ میں نے اس دن ان کی مدد کیوں نہ کی۔ ڈرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ میرا یہ جرم معاف نہ کرے۔ اس کے بعد مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ حضرت سعید کے بارے میں میرے حسن ظن کو غلط ثابت نہیں کیا۔